اگر ہم اپنے نبی کی عزت پہ پہرا نہیں دے سکتے تو ہماری معیشت تو کیا، ہماری آخرت بھی خطرے میں ہے۔ کلمہ طیبہ جس اسمبلی کی عمارت کی پیشانی پہ درج ہو، اس میں بیٹھنے والے تمام ہی مسلمان حضور کی ناموس پر متفق نہیں ہوں گے تو کس پر متفق کا دن ہے؟ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، آپ ایوان کی ایک ذمہ دار۔ الرحمن الرحیم۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان دنیا میں ہر مسلمان کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر، مال، عزت، آبرو، کل کائنات سے بڑھ کر یہ مقدس عنوان ہے، اور کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں اور جس ملک کی قومی اسمبلی کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہو، ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ عنوان اور بھی زیادہ حساس، اور بھی زیادہ محترم، اور بھی زیادہ مقدم ہے۔ منگل کو پرائیویٹ ممبر ڈے کے موقع پر ایک پرائیویٹ ممبر کی طرف سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرارداد، جس میں فرانسیسی سفیر کو اس لیے نکالنے کی بات کی گئی کہ فرانس نے سرکاری سطح پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اپوزیشن نے کہا کہ اس کے اندر بہت سقم ہے، لہٰذا جمعے کے دن ہم آپ کو سفارشات بھیجیں گے، سوالات بھیجیں گے، ان کو شامل کر کے حکومت ایک متفقہ طور پر قرارداد لائے۔ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ کلمہ طیبہ جس اسمبلی کی عمارت کی پیشانی پہ درج ہو، اس میں بیٹھنے والے تمام ہی مسلمان حضور کی ناموس پر متفق نہیں ہوں گے تو کس پر متفق ہوں گے؟ ہمارے پاس ایک ذات ہے جس پر ہم متفق ہیں، اور وہ ذات ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رمضان المبارک میں اسفار کا عام طور پر معمول نہیں ہوتا، لیکن میں جمعۃ المبارک کو آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں صرف اس لیے آیا کہ حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے ناموس رسالت کے عنوان پر اور حضور علیہ السلام کی گستاخی جو فرانس نے کی ہے، اس حوالے سے ایک متفقہ قرارداد آ رہی ہے، اور یہ آنا بھی چاہیے تھی حکومتی کمٹمنٹس کے مطابق بھی، اور ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد جو حال دیکھا وہ بہت ہی دکھ دے، تکلیف دے کہ حکومت کی طرف سے کوئی متفقہ قرارداد سرے سے بنائی ہی نہیں گئی، اور اپوزیشن کے اراکین وہ ناموس رسالت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وقفہ سوالات کے بعد آپ کو وقت دیں گے۔ جمعے کا دن ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، آپ ایوان کی ایک ذمہ دار سیٹ پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کویسچن آور کے بعد آپ کو وقت دیں گے۔ پیپلز پارٹی بھی آئی ہوئی تھی جو کہ پچھلے اجلاس میں نہیں تھی، آج وہ بھی اس حوالے سے اپنا موقف دینا چاہ رہے تھے۔ کویسچن آور ختم ہوا، اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اسپیکر کی سیٹ پر بیٹھ کر جمعۃ المبارک میں روزہ رکھ کے ایک آدمی کہتا ہے کویسچن آور کے بعد ٹائم دوں گا، اور کویسچن آور کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس ملتوی۔ کویسچن آور کے بعد انہوں نے یہ بات تو نہیں کرنی تھی کہ کرونا سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں۔ کویسچن آور کے بعد انہوں نے یہ بات تو نہیں کرنی تھی کہ اس ملک کے معاشی بحران کا حل کیا ہے۔ بات تو یہ کرنی تھی کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہمارے ملک سے جانے والا میسج کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اس حوالے سے بھی اگر ہماری حکومتیں خاموش ہیں تو تکلیف ہے، اور اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن اپوزیشن کی طرف سے جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی میں کیا کہوں، چونکہ جو آج ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں، ان کے دور حکومت میں جنہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے، ڈنڈے ان کے ہاتھ میں تھے اور سر ان کے پھٹے ہوئے تھے۔ آج یہ اپوزیشن میں آئے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں، اور آج جن کے پاس حکومت ہے یہ لوگ وہ ہیں جو پچھلی مرتبہ ختم نبوت کے دھرنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ موذی وباؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم اپنے نبی کی عزت پہ پہرا نہیں دے سکتے تو ہماری معیشت تو کیا، ہماری آخرت بھی خطرے میں ہے۔ شان امی عائشہ، شان امی عائشہ، تحفظ امی عائشہ۔